بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان محافظ پارٹی کا جو منشور ہے اور اس میں تعلیمی نظام، تعلیمی اصلاحات، تو ایک پوائنٹ ہے کہ سرکاری ملازمین کے بچے صرف سرکاری نزدیکی اداروں میں پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ ہم نے جو یہ شودر برہمن کا نظام بنا رکھا ہے اس پاکستان میں، جو کہ مسلمانوں کا ملک ہے اور اسلام کے نظریے پہ بنا ہے، تو یہ نظام تو بالکل اسلام کے خلاف ہے کہ امیروں کے بچے کہیں اور پڑھیں، غریبوں کے بچے کہیں اور پڑھیں، افسروں کے بچے کہیں اور پڑھیں، مزدوروں کے بچے کہیں اور پڑھیں۔ تو یہ نظام ختم کرنا ہے دونوں طرح سے، کہ ایک تو ہمارا یہ اسلامی فرض ہے، اور دوسرا اہم بات یہ ہے کہ اس شودر برہمن کے نظام کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو وہ زمانہ بھی تھا جب ہم نے تعلیم پائی تھی، پرائیویٹ اسکول ہوتے ہی نہیں تھے، تو سب بچے ایک ہی جگہ پڑھتے تھے، چاہے وہ افسروں کے تھے یا مزدوروں کے تھے، اور تعلیم کا جو معیار تھا وہ آج ممکن ہی نہیں رہا۔ تو ہمیں وہ نظام لانا ہے جس میں ہم مسلمان اسلامی مساوات کے تحت، انسانی مساوات کے تحت، انسانی حقوق کے تحت ایک ہی جگہ پہ تعلیم پائیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ اسلامی تقاضے پورے ہوں گے کہ یہ شودر برہمن کا نظام نہیں رہے گا جو بچپن سے شروع ہوتا ہے، اور وہ نفسیات پھر آخر تک چلتی ہیں، اور وہ لوگ جو امیروں کے بچے ہیں اور وہ جو افسر بنتے ہیں وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سسٹم ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو انسان بنایا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، اور جیسے نماز میں ہم سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی وزیر اور فقیر نہیں رہتا، تو اسی طرح سے ہمیں تعلیم میں یہ معیار لانا ہے۔ اچھا، اب اس کے فائدے کیا ہوں گے کہ جب سرکاری ملازمین کے بچے سرکاری اداروں میں پڑھیں گے تو سرکاری اداروں کا معیار اتنا بلند ہوگا کہ پرائیویٹ ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ سرکاری اداروں میں جو ایک ٹیچرز کا معیار ہے، وہاں پہ تو ایم اے پاس اور بلکہ اس سے اوپر بھی ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ بھی وہ بیچارے اپلائی کرتے ہیں پرائمری اسکولوں کے لیے، اور پرائمری اسکولوں میں بھی ایسے ماہرین ہیں ٹیچرز کہ جو پڑھاتے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن کے برابر پرائیویٹ والے رکھ سکتے ہی نہیں اور رکھتے نہیں۔ تو اساتذہ کے اعتبار سے تو پہلے ہی سرکاری اسکولوں کا اداروں کا معیار بہت بلند ہے، لیکن کیونکہ مینجمنٹ نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، تو کوئی جاتا ہے پڑھانے، اکثر لوگ پڑھانے بھی نہیں جاتے، تو اس میں کاہلی بہت ہے، وہ عنصر ختم ہو جائے گا۔ تو جب ایک ڈی سی کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہوگا تو کون سا ٹیچر ہے جو غیر حاضری کرے گا یا لیٹ جائے گا، اور کیسے اسکول میں صفائی کا انتظام نہیں ہوگا، اور کیسے کوئی بھی بدنظمی کسی قسم کی ہوگی۔ انہیں ڈر ہوگا کہ کسی وقت بھی ضلع کے ڈی سی صاحب اسکول کا وزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا یہاں پڑھتا ہے یا بیٹی پڑھتی ہے۔ تو اس لیے سرکاری اداروں کا معیار بہت بلند ہوگا، پرائیویٹ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پرائیویٹ تو آپ یوں سمجھ لیں دڑبے بنا رکھے ہیں، 5 مرلے کے گھر لے کے لوگوں نے اسکول بنا رکھے ہیں، اور اسی میں ہی میٹرک تک کی کلاسز ہوتی ہیں، نہ کوئی گراؤنڈ، نہ کوئی سین، نہ کوئی کھیلنے کا انتظام، نہ کوئی حال۔ تو یہ کبھی بھی سرکاری کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے۔ سرکاری اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اتنی زمینیں ہیں، اتنے بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں، اتنے بڑے بڑے انتظامات ہیں، اتنے بڑے بڑے ہالز ہیں اور سیمینار ہالز ہیں، تو وہ چیزیں پرائیویٹ میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ پرائیویٹ کا معیار اس اعتبار سے تو پہلے ہی ہے، صرف کمی یہ ہے کہ مینجمنٹ نہیں ہے۔ تو وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ افسروں کے بچے وہاں نہیں ہیں۔ تو افسروں کے بچے جب پڑھیں گے تو وہ معیار بلند ہو جائے گا، یہ بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ، پرائیویٹ سسٹم ہم نے ختم نہیں کرنا، پرائیویٹ سکولز رہیں گے لیکن سلیبس ایک ہوگا۔ تو جو بچے سرکاری میں نہیں جا سکیں گے، داخلہ نہیں مل سکے گا، نالائق ہوں گے، وہ مجبور ہوں گے ان کے والدین کہ وہ پرائیویٹ میں پڑھائیں۔ تو جو بچے لائق ہوں گے وہ سرکاری میں میرٹ پہ آ جائیں گے۔ اب جو اور سب سے بڑا فائدہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملازمین کی سب سے بڑی ٹینشن ہے بچوں کی فیسیں۔ بعض کی تو تنخواہوں سے زیادہ ہیں اور وہ رشوت لینے پہ مجبور ہیں، تو وہ فیس نہیں ہوگی۔ سرکاری اداروں میں ویسے سب کے لیے تعلیم فری ہوگی، ان کے لیے بھی فری ہوگی، تو تعلیمی اخراجات ان کے بہت ہی کم رہ جائیں گے۔ تو
یہ بہت بڑا بوجھ اترنے سے رشوت ختم ہو جائے گی. اور جب کسی کے سر پہ بوجھ نہ ہو، سرکاری ملازم ہو یا پرائیویٹ ہو، کہ تعلیم اس کی فری ہے اور علاج بھی انشاءاللہ فری ہوگا، اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ صرف اس لیے ہوگی کہ وہ اپنی اس میں، جیسے دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں لوگ اپنا انجوائے کرتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، بچوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، جو تنخواہ ملتی ہے وہ ان کے انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہے، بیسک نیڈس تو حکومت پوری کر دیتی ہے. تو اسی طرح ہماری قوم خوشحال ہوگی، اور افسران کے لیے خصوصی یہ ایک بہت ہی کمفرٹ زون ہوگا. اب اس کے علاوہ جو سب سے بڑی ٹینشن ہماری ہے ٹریفک کی، کہ پرائیویٹ سکول جو اچھے جن میں لوگ جاتے ہیں اور فیسیں بڑی بڑی بھرتے ہیں، وہ دور ہوتے ہیں اور ڈرائیور لے کے جاتا ہے، گاڑی جاتی ہے، لے کے بھی جاتی ہے، پھر لے کے بھی آتی ہے. یہ ٹریفک کے مسائل جو ہیں، صبح سکولوں کے ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ اتنے مسائل ہیں، اور جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے کہ ٹریفک ہمیشہ پھنسی رہتی ہے. وجہ کیا ہے کہ دور دور بچوں کو جانا پڑتا ہے، اور ٹرانسپورٹ اکثر کی پرائیویٹ ہوتی ہے، پرائیویٹ والوں کی تو وہ اتنی گاڑیاں ہو جاتی ہیں کہ جگہ ہی نہیں ملتی. تو جب یہ ضرورت ہی نہیں رہے گی، نزدیک ترین جو بھی ادارے ہوں گے اس میں جائیں گے، تو ٹریفک کے مسائل ختم. بعض تو واکنگ ڈسٹینس پہ ہوں گے، وہاں جائیں گے، چاہے پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں. اور جو تھوڑا سا فاصلے پہ ہوں گے تو ان کی اسکولوں کی بسیں خود بچوں کو اس ایریے میں پک اینڈ ڈراپ کریں گی. یہ لازمی ہوگا کہ اسی علاقے میں پڑھیں گے بچے، دور نہیں جائیں گے. تو جب یہ نزدیکی ہوں گے تو کوئی سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، اور امیر لوگ بھی ہوں گے تو بسوں میں سبھی بیٹھ جاتے ہیں. اچھی بسیں ہوں اداروں کی تو بہت اچھی بات ہے، ہوگی انشاءاللہ. تو اس طرح سے ٹریفک کے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، اور بچوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی. اب بچوں نے صبح 8 بجے جانا ہوتا ہے کالج یا اسکول، اور اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ صبح 6 ساڑھے 6 بجے، اور سردیوں میں جب سورج بھی نہیں نکلا ہوتا اور دھوند پڑ رہی ہوتی ہے، کچھ نظر بھی نہیں آتا، اور بچے صبح صبح اٹھ کے وہ جاتے ہیں، اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ان کا بسوں میں گزرتا ہے، ویگنوں میں گزرتا ہے. تو پھر اسی طرح گرمی کے موسم میں دوپہر کو جب وہ واپس آتے ہیں تو کیا برا حال ہوتا ہے، ان میں اے سی بھی نہیں ہوتے ویگنوں میں. تو یہ سارے مسائل، والدین کی تکالیف، بچوں کی تکالیف، اخراجات، اور یہ قومی مسائل، ٹریفک کے مسائل، یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ سرکاری ملازمین کے بچے صرف سرکاری نزدیکی اداروں میں پڑھیں گے. اور یہ کام شروع میں تو اختلاف رائے آئے گا، بعض سرکاری افسران کہیں گے جی یہ کس طرح ہوگا. اس سے ان کا جو ایک بنا ہوا ہے مائنڈ سیٹ کہ اسٹیٹس سمبل، اسٹیٹس کانشیس ہیں کہ جی امیر کا بچہ، افسر کا بچہ اور مزدور اور غریب کا بچہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، یہ ٹوٹے گا. لیکن جب اس کے فائدے ان کے سامنے آئیں گے تو وہ اس پہ ایگری کریں گے، اور کرنا پڑے گا. یہ کام کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے. امریکہ، یورپ، دوسرے ترقی یافتہ ممالک دیکھ لیں، وہاں پہ تو کوئی ایسی امتیاز نہیں ہے کہ امیر اور غریب کے بچے میں یہ فرق ہو کہ وہ تعلیم نہیں پا سکتا جو وہ پائے گا. وہاں تو کوئی شودر برہمن نہیں ہے. ہم نے کیوں بنا لی مسلمان ہو کے؟ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. اور حکومت ہوتی ہے، اس کے سامنے کوئی سرکاری ملازم، چاہے ادنا ملازم ہو یا اعلیٰ ملازم ہو، وہ نہیں کہہ سکتا. انکار کرے گا تو پھر وہی پرانا فارمولہ چلتا ہے جو بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں جی کی نوکری اور نہ جی کا گھر. تو جو نہیں مانیں گے ٹھیک ہے وہ جائیں، پھر پرائیویٹ میں جائیں، سرکاری نوکری چھوڑ دیں. تو کون چھوڑے گا؟ کوئی بھی نہیں چھوڑتا. تو اس لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، آسان ہے، مگر کرنے والے ہوں، کرنے والوں کی نیت ہو. اور وہ کام کرنے والے، یہ امراء، یہ وزراء جنہوں نے اپنی تنخواہیں تو 5 گنا بڑھا لی ہیں اور عوام کو روٹی میں نصیب نہیں ہے، تو یہ تو نہیں کر سکتے. یہ جاگیردار، یہ سرمایہ دار جو خون چوس رہے ہیں قوم کا، یہ ظالم حکمران یہ نہیں کر سکتے. یہ کام پاکستان محافظ پارٹی کرے گی، جس کا منشور ہے کلمے کی زمین، کلمے کا نظام. کلمے کے نظام کا یہ حصہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے بچے صرف سرکاری اداروں میں پڑھیں گے، اور ہمارا تعلیمی معیار بھی ہوگا، ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ قوم ایک زندہ قوم بنے گی. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان انشاءاللہ دنیا کا عظیم ملک ہوگا، اور پاکستانی قوم انشاءاللہ دنیا کی عظیم قوم ہوگی.